نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ تقویٰ اور پرہیزگاری سے متعلق ہمارا بیان چل رہا تھا۔ مسلم شریف کتاب الایمان باب ندبی خلف یمینا فرآ غیرہا خیرا، اس باب کی حدیث پاک جسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ تقوی والی بات پر عمل کرے۔ تو قسم کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں قسم یمین کو کہتے ہیں، یمین، اور یمین کا معنی ہے سیدھی جانب۔ یمین عربی میں سیدھی جانب کو کہتے ہیں، یسار الٹی جانب کو کہتے ہیں۔ تو یمین قسم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب جو ہے عموماً قسم کھاتے ہوئے یا قسم لیتے وقت سیدھا ہاتھ جو ہے وہ دوسرے ہاتھ سے ملاتے تھے۔ جس طرح ہم سلام کرتے ہیں تو وہ قسم لیتے ہوئے سیدھا ہاتھ دوسرے کے سیدھے ہاتھ سے ملاتے تھے، تو اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ یمین یمنن سے، یمنن کہتے ہیں برکت اور قوت کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام اس میں قسم میں شامل ہوتا ہے، اللہ کے بابرکت نام کی قسم ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو قوت اور طاقت ملتی ہے کلام کو، تو یوں اس کو یمین کہتے ہیں۔ تو دو چیزوں میں، یمین سیدھی جانب اس سے ہی قسم ہے، یا پھر یمنن سے، اور وہ اس کو کہتے ہیں قوت اور طاقت کو کہتے ہیں اور برکت کو کہتے ہیں۔ اچھا، قسم شرعی اعتبار سے جو قسم کھانے کا ارادہ کرے تو وہ مستقبل کی قسم کھائے گا۔ ماضی کی کسی کام کی اگر قسم کھائی جائے تو وہ قسم نہیں ہوتی ہے، کہ پیچھے ماضی میں کوئی چیز گزر چکی ہو اس کی قسم کھائی جائے۔ تو اس اعتبار سے قسم کی تین قسمیں ہوئیں۔ ایک ہے وہ قسم جو لغو ہے، دوسری قسم جو ہے قسم غموس ہے، اور تیسری قسم قسم منعقدہ ہے۔ قسم لغو جو ہے وہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ ایسے معاملے پر کہ اپنے خیال میں اس کو صحیح جانتے ہوئے اس کو قسم کھائے، در حقیقت وہ کام خلاف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات یہی تھی کہ زید گھر پر نہیں ہے، لیکن وہ گھر پر موجود تھا، تو یہ قسم ہوتی ہے لغو۔ اس قسم پر گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے غموس، یہ بھی کسی گزرے ہوئے موجودہ امر یا معاملے پر دانستہ جان بوجھ کر قسم کھانا، کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو معلوم ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ زید گھر پر ہے۔ تو اب یہ چونکہ اس نے جان بوجھ کر کیا، اس کو کہتے ہیں قسم غموس، اور اس قسم پر بھی کفارہ تو نہیں ہے، لیکن ایسا شخص جو قسم کھائے گا وہ گناہ گار ہوگا، بہت اس کو شدید گناہ ملے گا۔ جھوٹی قسم کھانا بہت اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، گناہ کبیرہ میں یہ شامل ہے۔ اچھا، تیسری قسم ہے قسم منعقدہ، اور یہ مستقبل کی کسی کام پر قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یوں قسم کھائے کہ میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، تو لہٰذا اسے کفارہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ہو گئی یہ تین قسمیں۔ قسم لغو ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں۔ قسم غموس ہے، اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اور قسم منعقدہ اگر ٹوٹ جائے تو اس پر کفارہ ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے،
قسمیں منعقدہ ہو اور اس کے غیر میں اس نے بھلائی دیکھی، تقویٰ اس کے علاوہ میں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کفارہ دے گا اور تقوی والی بات کو اختیار کرے گا۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی بھی قسم کھاتے ہیں لوگ۔ اچھا، قرآن کی اگر کسی نے قسم کھائی تو یہ قسم منعقدہ ہے، یہ بھی قسم کہلائے گی۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم کھائی تو وہ بھی قسم منعقد ہو جائے گی۔ اگر اس قسم کو توڑا تو اس قسم پر بھی اس کا کفارہ لازم آئے گا، اور جان بوجھ کر قرآن کی جھوٹی قسم کھائی تو یہ قسم غموس ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو گناہ گار، بہت سخت گناہ ہے اس کا، لہٰذا قسم کھانے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم ایک مرتبہ یہ چلے گئے فشری میں، وہاں ایک صاحب نے اپنے آگے بہت سارا مال رکھا ہوا تھا، وہ یوں قسم کھا رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچا بالکل تازہ مال ہے، یہ قسم بھی منعقد ہو جائے گی، اس طرح کی قسم بھی منعقد ہو جائے گی۔ لیکن اگر مال تازہ نہ نکلا، یہ جھوٹی قسم ہو گئی۔ لہذا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ تو جو جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے گزارا؟ سب گزارا ہے، کم کھائیں آپ، کم کما لیں، سچ بول کے کمائیں۔ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، ایک صاحب نے اپنی کھجوریں سوکھی اوپر رکھی ہوئی تھی، گیلی نیچے رکھی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ ان کا حضور بارش ہو گئی تھی، تو فرمایا کہ تم نے صحیح گیلی کھجوریں جو ہے وہ سوکھی سے ڈھکی کیوں ہیں، چھپائی کیوں ہیں؟ الگ کرو دونوں کو اور دونوں کا ریٹ جدا جدا رکھو، کیونکہ اس میں پانی مل چکا ہے۔ اب اگر اس کے ذریعے وزن کیا جائے گا تو وزن زیادہ آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو گوشت ہے نا، اس کے اندر بھی پانی داخل کیا جاتا ہے، اور اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس طرح سبزیوں کے اندر پانی داخل کیا جاتا ہے اس کا وزن بڑھانے کے لیے۔ تو یہ سب جو ہے یہ گناہ کے کام ہیں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا، مال بک جائے گا، برکت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے مال میں پھر برکت نہیں ہوتی، طرح طرح کی مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الایمان، اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہے یہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتا۔ ہم جو سوچتے ہیں، ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں عمل کر لیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم کے بڑے نقصان ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کرتی ہے۔ تو گھروں کو ویران مطلب یہ کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے، گھر ویران ہوتے ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے اس گھر کا مسکن بن جاتے ہیں، رشتوں میں سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے جھوٹی قسم سے۔ لہٰذا بندے کو ہمیشہ اس سے قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ آپ کا اعتبار یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی صفائی دے دیں، بار بار صفائی نہیں دی جاتی۔ ایک مرتبہ بات کر رہے ہیں، پھر آپ اس پر اپنی بات پر ڈٹ جائیں، قسم نہیں کھائی جاتی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا، عقل مندہ راہ اشارہ کافی است، کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جھوٹی قسم گزشتہ بات پر دانستہ، یعنی جان بوجھ کر کھانے والا، اگرچہ اس کا کوئی کفارہ نہیں، یہ قسم غموس ہے۔ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی نے جھوٹی قسم کھائی، اگرچہ اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو شخص کو سزا یہ ہے کہ جہنم کے کھولتے ہوئے دریا میں اس کو غوطہ دیا جائے گا۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں اس شخص کو غوطہ دیا جائے گا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر کئی فرامین ہیں کہ جھوٹی قسم
کھانے والے جہنم میں ہیں۔ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے احیاء العلوم مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا، مولا مجھے کس لیے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے نمازوں کو ان کے وقت گزار کر پڑھا تھا، اور دوسرا تو نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی۔ دو وجوہات پر اس شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ایک، نماز کو اس کے وقت سے گزار کر پڑھنا، یعنی قضا کر کے پڑھنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص قضا کر کے پڑھے وہ جہنم میں جائے، جو جان بوجھ کے مکمل چھوڑی دے نماز کو، اس کا کیا حال ہوگا؟ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، فرمایا ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان قریب انہیں جہنم کی وادی غی میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اس حدیث پاک میں بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے۔ وہ عرض کرے گا، مولا مجھے کس وجہ سے؟ فرمایا، تو نے نمازیں جو پڑھی وہ وقت گزار کر پڑھی، اور دوسرا تو نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ تو ہمیشہ جھوٹی قسم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اگر قسم کھا بھی لی اور اس کے غیر میں بھلائی دیکھیں، قسم توڑ دیں، قسم کا کفارہ دے دیں، جو ہمیں شرعی طور پر بیان کیا گیا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے دیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔